الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے جس حصے سے مختصراً الفاظ تلاوت فرمائے ہیں، ان حروف کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سب سے قیمتی بات بیان فرما دی ہے، اور وہ قیمتی بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو کامیابی دنیاوی اعتبار سے کس طرح حاصل کرے۔ اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات اور میں سب دن رات محنت میں لگے ہوئے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کسی طرح ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ان مختصر الفاظوں میں ساری کامیابی کی وضاحت فرما دی کہ تمہیں کامیاب کس طرح ہونا ہے۔ دیکھو بھائی، اکثر لوگ ہم سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں، ہمارے مصائب، ہماری مشکلاتیں ہم سے دور کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے معاشرے سے آخر یہ برائیاں کیوں نہیں نکل رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آج ان سب سوالوں کا جواب بھی یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی 5 بنیادی ایسی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم مصائب کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، کامیابی ہمیں نہیں ملتی۔ گویا کہ آج مجھے اگر ان الفاظ پر اپنے آپ کو بات پر لاؤں کہ 100 باتوں کی ایک بات تو یہ بھی کہنا ٹھیک ہوگا۔ گویا کہ پوری زندگی کا آپ حضرات آج نچوڑ سمجھ لو کہ کامیابی زندگی کس طرح انسان کو ملتی ہے۔ اگر آپ نے ان 5 غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جو آج آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، ان کوتاہیوں کو دور کر دیا اور جو آگے لائے عمل بتانے والا ہوں اس پر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کامیابی تک پہنچ جائیں گے، اور کامیابی آپ کے مقدر میں ضرور بالضرور ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ شاید کہ ہمارے نوجوانوں نے علم کو علماء کے ساتھ مخصوص کر لیا ہو، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، اور ہر آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے۔ ہمارا یہ سمجھ لینا کہ علماء علم پر عمل نہیں کرتے تو یہ بھائی ہمارا عذر غلط ہوگا۔ قیامت کے دن ہر بندے سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم تو ہر شخص کے پاس ہے، صرف علماء سے تھوڑے پوچھا جائے گا۔ ہم جو علم پر عمل نہیں کرتے تو اس میں فقط دین ہی کی بات نہیں، دنیاوی معاملے کا بھی یہی حال ہے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ حضرات کو سمجھ آ جائے۔ دیکھو، ایک بندہ ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، گویا دنیاوی اعتبار سے اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کو ڈگری ملی ہوئی ہے۔ اب اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور بن کر، سامنے سے ریلوے پھاٹک بند ہے تو ساری گاڑیاں لین میں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب اس کو معلوم بھی ہے جب تک ٹرین نہیں گزرے گی راستہ نہیں ملے گا، ٹریفک یہیں پر رکی رہے گی، لیکن وہ کیا کرتا ہے، لائن کو چھوڑ کر آگے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بار بار ہارن بھی بجانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ٹریفک بھی نہیں کھلے گی اور گاڑیاں بھی لائن میں کھڑی ہوئی ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
پھر جب ٹرین نکل جاتی ہے تو بعد میں گاڑیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتی ہیں، پھر غصے کی ایک دوسرے کے اوپر نظریں بھی اٹھتی ہیں، خام خواہ ایک دوسرے کے اوپر بات چیت بھی تو میں بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے میرے عزیز دوستو؟ کیا اس کو علم نہیں تھا کہ اگر میں نے چند منٹ کے لیے اپنی لائن میں رہتے ہوئے صبر کر لیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں خود بھی تکلیف میں نہیں رہوں گا اور اوروں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی؟ علم تو تھا لیکن ڈسپلین میں کمزوری تھی، عمل نہیں تھا۔ ڈرائیورنگ میں تو ہم بھائی اتنی غلطیاں کرتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اچھا بھلا سمجھدار بندہ جو اپنے دفتر میں سب کا افسر کہلاتا ہے، وہ بھی ریڈ لائٹ کو دیکھ کر پھر بھی کراس کرنا بری بات نہیں سمجھتا۔ حالانکہ یہ اصول بنا ہوا ہے کہ آدمی خود بھی آسانی میں رہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنے، مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بس چلتے رہیں، سامنے ریڈ لائٹ آ جاتی ہے اور اسی طرح ٹریفک اگر بند ہے، کوئی اور معاملہ ہے، بس تماشا بنا ہوا ہوتا ہے۔ کس کے لیے بھائی؟ اپنے آپ کو علم کے ہاں عمل پر نہیں لایا، ہمارے اندر ڈسپلین نہیں ہے، ہم ایک چیز کو اچھا تو سمجھتے ہیں مگر اس چیز کو اپناتے نہیں، اور یوں اس طرح ہی ہمارے ساری چیزوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اس علم کو فقط علماء کے لیے اور طلباء کے لیے جو مخصوص کر دینا، یہ شیطان کا ایک سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ہر بندہ اس آئینے میں اپنی تصویر کو دیکھے کہ میں نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حقیقی علم تو علماء ہی کے پاس ہوتا ہے، لیکن تھوڑا بہت علم تو بھائی ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو معلوم ہے غیر کی عزت کی طرف نظر اٹھانا بہت بری بات ہے، اور وہ کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی گھر کی عورتوں کی طرف کوئی بندہ بری نظر اٹھا کر دیکھے، لیکن جب اپنا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر ٹیلی فون پر باتیں بھی ہو رہی ہے، میسج بھی دیے جا رہے ہیں، گھنٹوں ایک دوسرے کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر کسی کو پتہ بھی ہے کہ یہ میں برا کام کر رہا ہوں لیکن پھر بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ مرد حضرات بھی لگے ہوئے ہیں، خواتین بھی لگی ہوئی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ ایک بہت بری بات ہے، لیکن نفس کی خواہش کے پیچھے ہم اس برائی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہی بات جب اپنے اوپر آتی ہے تو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن جب دوسروں کی عزت کا مسئلہ ہو تو پھر نظریں بھی بری اٹھ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے علم پر ہم نے کیا عمل کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کون سا نوجوان ہے جس کو پتہ نہیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے؟ بھائی پتہ ہے، ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کو دنیاوی اعتبار سے سکھ پہنچانا چاہیے، لیکن کتنے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں؟ مشکل کوئی مانتا ہوگا، ورنہ جب ماں باپ اگر کسی اپنے بچے کو روک ٹھوک کرتے ہیں تو وہ انہی کے فائدے کی خاطر کرتے رہتے ہیں، مگر ہم آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس مجھے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بائک پر جانا ہے، حالانکہ باپ منع کر رہا ہوتا ہے بیٹا یہ بچہ اچھا نہیں ہے، یہ بچہ پڑھتا بھی نہیں، کام بھی نہیں کرتا، کام چور بچہ ہے، سارا دن یہ گٹکا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سگریٹ وغیرہ استعمال کرتا رہتا ہے، یہ چرسی ہے، یہ شرابی ہے، اس کے ساتھ نہ جایا کرو، تمہاری زندگی بھی اس کے ساتھ اگر سیٹ ہو گئی تو تم بھی خراب بن جاؤ گے، تم بھی ایک غلط صحبت میں آ جاؤ گے، اس کا اثر تم پر ہو جائے گا، نہ جاؤ۔ کہاں سنتے ہیں بھائی ہم؟ نوجوان کہتے ہیں کہ ابا جی تساں اب تو بوڑھے ہو گئے ہو، تو ساری بات کون منس سے، اگر تمہاری بات مانی سندھی میں چوندان ابا اگر تجھے گال منی سی تو تک کراڑواں پر اساں کے بھی جو کو یہ کراڑے پن والا سبق دے بلیک مین کریں تو چریو کریں تو آج کل جدید دور کہتے ہیں بھائی آج کل جدید دور ہے، آپ نہیں جانتے، آپ پچھلے زمانے کے لوگ ہو، آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، پھر باپ کو لیکچر دینا بچے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا معاملہ ہوتا ہے بھائی؟ جو میں نے کہا نا کہ اپنے علم پر عمل نہیں ہو۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، یہ بار بار میں بہت ساری آپ کو مثالیں دوں، چند مثالیں تو ابھی بھی واضح ہو گئی نا۔ ایک مثال میں نے یہ دی کہ ڈرائیورنگ میں ہم غلطی کرتے رہتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ تو ایک دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، لیکن دینی تعلیم کے اعتبار سے ہم بد نظری کا ارتکاب بھی کرتے رہتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے مثال آ گئی۔ اگر ماں باپ روک ٹوک کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں
کیوں اس چیز سے روک رہے ہیں؟ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اب کس کو پتہ نہیں ہے کہ پانی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم ضائع کرتے رہتے ہیں بے دھڑک۔ اب ہم اگر وضو کرنا بیٹھ گئے، اس وقت پانی کی ٹونٹی کھلی ہوئی ہے، اب ہم نے جو پانی ہاتھ میں لیا وہ تو ٹھیک ہے، وضو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن جو ٹونٹی نیچے چل رہی ہے وہ پانی ضائع ہو رہا ہے، اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ جو پانی بغیر کسی ضرورت کے استعمال میں ہوتے ہوئے بھی نالی کے اندر بہہ رہا ہے، اس کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے، یہ تو بھائی گناہ کی بات میں شامل ہو گئی، لیکن ہم سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے دوستو، کس کو پتہ نہیں کہ سچ بولنا اچھی عادت ہے اور جھوٹ بولنا بری عادت ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج تو 100 میں سے شاید ہی 1 یا 2 بندے ایسے ہوں گے جو سچ بولتے ہوں گے، الا ماشاء اللہ، ورنہ اب تو عادتاً بھی جھوٹ بولنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو جھوٹ ہی جھوٹ ملے گا، جھوٹ ہی جھوٹ، اور بعض اوقات تو جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، الا ماشاء اللہ کوئی جھوٹ کو جھوٹ سمجھے، ورنہ یہ اتنی عادت ہماری بن گئی ہے، کوئی بندہ جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتا۔ شیطان نے آج کے زمانے میں گمراہ کرنے کے لیے اس کا ایک خوبصورت نام رکھ دیا ہے، پتہ ہے کیا نام رکھا ہے؟ جھوٹ کا نام انہوں نے بہانہ رکھ دیا ہے۔ کیا بھائی؟ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، ہم تو بہانہ کر رہے ہیں۔ جھوٹ کے لفظ کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا۔ بیوی کہتی ہے کہ بس میں نے تو اپنے شوہر کے سامنے بہانہ ہی کر دیا، بچہ کہتا ہے کہ میں نے تو ابو کے سامنے بہانہ کر دیا، ماتحت کہتا ہے کہ میں نے اپنے افسر کے سامنے بہانہ کر دیا۔ بھائی یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ آج جھوٹ سے نفرت ختم ہوتی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج بندہ کسی اعتماد پر بھی نہیں کر سکتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اس طرح آپس میں ہر چیز مکس ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ معاشرہ دیکھو تو مسلمانوں کا ہے، مگر عمل دیکھو تو یہ موٹی موٹی باتیں بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ ماشاءاللہ کسی کو پتہ نہیں کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، مگر یہ تو ہر کوئی کہے گا کہ لوگ میرے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ خود بھائی کتنی خیر خواہی کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، ذرا اس کا بھی تو جائزہ لو، اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ آج تو ہماری سوچ بالکل مختلف ہو چکی ہے، آج ہم اپنے علم پر عمل نہیں کر رہے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی سوچ کچھ اور ہوا کرتی تھی، جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوا کرتے تھے، اس وقت ہماری ہر بات وزندار ہوا کرتی تھی، پھر وہ بات صرف خود ہی ذات کو فائدہ نہیں پہنچاتی تھی، بلکہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے دوستوں کو، حتیٰ کہ جو غیر مذہب لوگ تھے ان کو بھی فائدہ پہنچاتی تھی۔ ان کے اندر بھی ہماری خیر خواہی کا جذبہ ان کو فائدہ پہنچاتا تھا، وہ بھی اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے اسلام کو قبول کرتے تھے۔ اسی بات پر مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا جو کہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے، آپ حضرات کو سامنے وہ واقعہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ بڑا زبردست قسم کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان کسب حلال کمانے کے لیے کسی بڑے شہر گیا، ایک دن چھٹی کا تھا، چنانچہ اس نے سوچا آج میں شکار کے لیے نکلتا ہوں، لہٰذا وہ پرندوں کا شکار کرنے کے لیے باہر نکلا۔ اللہ کی شان، جب اس نے ایک پرندے کی طرف تیر پھینکا تو نشانہ خطا ہوا، اور یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ وہ تیر ایک کھیلتے ہوئے عیسائی لڑکے کو جا کر لگا، جیسے ہی اس بچے کو تیر لگا وہ وہیں پر مر گیا۔ کیا بھائی؟ وہ بچہ مر گیا۔ وہ نوجوان بچے کو اٹھانے کے لیے بھاگا، اتنے میں بچے کے والدین اور عزیز واقع رشتہ دار بھی آ گئے۔ اس نے بتایا کہ میں نے ارادہ تو بالکل ایسا نہیں کیا، میرا ارادہ تو کچھ اور تھا، میں نے تو اپنی طرف سے تیر پرندے کے اوپر پھینکا تھا، میرا نشانہ خطا ہو گیا۔ آگے یہ کھیل رہا تھا تو تیر اس کو لگ گیا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اس بچے کے جو رشتہ دار تھے، اس کے والدین تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں کہ تم نے ارادہ مارا ہے یا غلطی سے، ہمارے بچے کے تم قاتل تو ہو نا۔ اس لیے انہوں نے مشورے کے طور پر قاضی صاحب کے جگہ میں آ کر، دربار میں آ کر انہوں نے مقدمہ کر دیا۔ قاضی صاحب مسلمان ہیں، لہٰذا وہ غیر مذہب کے لوگوں نے یہ توقع کی کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، چنانچہ اس نوجوان پر مقدمہ کر دیا گیا۔ جب نوجوان کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی نے پوچھا کیا ایسا واقعہ ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل قاضی صاحب ہوا ہے۔ قاضی نے کہا پھر 2 میں سے ایک بات اختیار کر لو، یا تو اس کے ورثاء کو راضی کر لو، اور اگر راضی نہیں کر سکتے تو پھر ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، مصداق تمہارے اوپر یہی ہے کہ پھانسی دی جائے گی۔
چنانچہ اس نوجوان نے اس بچے کے والدین کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، کسی بھی صورت میں وہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ لہذا قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ اس کو جیل بھیج دیا جائے، اور اگلے جمعہ کو جب نماز جمعہ پڑھ کر اور قیدیوں کو سزائیں دی جائیں گی تو اس کو بھی سزا کا فیصلہ سنا دیا۔ چنانچہ اس نوجوان کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل کا سپرنٹینڈنٹ عیسائی تھا۔ کون بھائی؟ عیسائی۔ اس نوجوان نے اس سے رابطہ کیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، مجھ سے یہ معاملہ ہوا ہے اور میرے پیچھے میرا خاندان بھی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ان کو میرے بارے میں کچھ بھی معاملہ پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اپنے ذمہ داری کے طور پر رہا کر دیں تو جمعہ سے پہلے میں واپس آ جاؤں گا۔ جس دن پھانسی کا دن ہے میرا تو میں اس سے پہلے آ جاؤں گا۔ عیسائیوں کے دلوں میں اس وقت مسلمانوں کے اس چیز کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتے بھائی، مسلمانوں کے سچ بولنے پر ان کو یقین تھا۔ تو وہ سپرنٹینڈنٹ عیسائی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ اور جمعہ سے پہلے آ جانا۔ اس نے قتل کے مجرم کو جیل سے گھر بھیج دیا۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد جب قاضی صاحب نے پوچھا کہ فلاں بندہ کہاں ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ میں نے اسے اپنے ذمہ داری کے طور پر گھر بھیج دیا ہے۔ اس نے اجازت مانگی مگر وہ ابھی تک آیا تو نہیں، لیکن مجھے یقین ہے آ جائے گا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، ہم باقی مقدمات کو اپنے کام سے نپٹنے کے بعد انتظار کریں گے، اگر اس وقت تک وہ نہ آیا تو اس نوجوان کے بدلے میں ہم آپ کو پھانسی دے دیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کو تم نے اپنی ذمہ داری کے طور پر چھوڑا تھا۔ اب عیسائی تو اور زیادہ پریشان ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ، افسر بھی ہمارا اور بچہ بھی جو مر گیا تھا وہ بھی ہمارا، اور اب پھانسی پر بھی ہمارا بچہ افسر چڑھے گا، یہ کیا ہو گیا، دونوں ہماری لاش۔ چلو قاضی صاحبان اپنے کام میں لگ گئے۔ جب آخری بندہ نمٹنے گیا تو قاضی نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اور کہا کہ اب ٹائم ختم ہو گیا، حد ہو گئی، چلو اب آپ کا بندہ تو نہیں ہے، اسی لیے اب آپ کو ہی اس سولی کے تختے پر لٹکایا جائے گا۔ لوگ حیران تھے کہ بھائی آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں کسی نے کہا جی مجھے تو دور دور سے ایک بندہ آتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ ہو، انتظار کر لو چند منٹ کے لیے۔ چنانچہ چند منٹ کے اندر وہیں نوجوان دوڑتا ہوا آیا، وہ پسینے سے بالکل شرابور تھا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے اس جیل سپرنٹینڈنٹ سے معافی مانگی اور کہا کہ میرے راستے میں ایک دریا تھا، مجھے تیرنا بھی نہیں آتا تھا اور مجھے کشتی کے انتظار میں دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے میں اپنے وعدے پر پورا نہیں اتر سکا، ورنہ میں وقت سے پہلے پہنچ جاتا۔ بہرحال اب میں پہنچ چکا ہوں، مجھے قاضی صاحب کے سامنے پیش کر دیں۔ جب عیسائی نے اس نوجوان کے وعدے کی پابندی کو دیکھا، اس کے سچ بات کو دیکھا، تو بچے کے سارے ورثاء نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب اس نوجوان کے اس وعدے کو پورا کرنے پر اس نے ایک مثال قائم کر دی ہے، تو ہم آپ کی موجودگی میں دو باتیں کرتے ہیں اور دو باتوں کا اعلان واضح طور پر کر دیتے ہیں۔ ایک تو بچے کے قتل کا مقدمہ واپس لیتے ہیں، دوسرا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی سبحان اللہ، ایک وہ وقت تھا کہ کافر لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ حقیقی معنوں میں مسلمان سچے ہیں، پکے ٹکے مسلمان ہیں، ان کی کردار، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا سب کچھ واقعی سچ کا لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہماری علت یہ ہے کہ ہم اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے باتوں کا پتنگڑا بنا کر رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خود بھی تنگ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے بھی وبال بن جاتے ہیں بھائی۔ چنانچہ ہم چیزوں کو سمجھ تو رہے ہوتے ہیں مگر خود اس چیز پر کبھی عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں لیکن اس پر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ عورتیں آپس میں بات کرتی ہیں کہ میں نے پھر ایسی بات کہی کہ بس وہ جلتی رہی ہوگی، یعنی دوسروں کا دل جلانا بھی بھائی کوئی بات ہے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو راحت پہنچائیں، دوسروں کو سکون کا باعث بنے، اس کے بجائے ہم اور زیادہ لوگوں کو دکھ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤ کیا ہم نے عمل کیا؟ میرے عزیز دوستو، تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ذرا اس چیز کے اندر ترازو میں تولو کہ اگر ہمیں حقیقت معلوم ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو سب سے پہلی ہماری خامی یہ ہے کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں، ہمیں جس چیز کا علم ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ کتنا بھی بندہ چاہے دین کا پڑھا لکھا ہوا ہو یا دنیاوی اعتبار سے اس کو اعلیٰ ڈگری حاصل ہو،
پھر بھی وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ پتہ ہے ہر شخص کو لیکن عمل نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو دنیاوی اعتبار سے تمہیں کامیابی والی زندگی ملے تو یہ عاجز تمہیں کہہ دیتا ہے کہ کامیابی کے لیے اپنے علم پر عمل کرو۔ ہر شخص کو پتہ ہے مجھ پر نماز فرض ہے، 5 وقت مسجد سے اللہ رب العالمین کی طرف سے پکار ہوتی ہے، آواز آتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اس کے باوجود بھی میرے عزیز دوستو ہم کہاں جاتے ہیں؟ بازاروں میں، ہم ہوٹلوں کے اندر جاتے ہیں، ہم اپنے یاروں کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے گپے شپے مارتے رہتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن کو دیکھنے کا ٹائم نکال لیتے ہیں، موبائل کو چلانے کا ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن کتنے بڑے بدنصیب ہیں ہم کہ نماز کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے۔ تو پہلا اصول یہی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں کو جو اپنے بڑوں، ہم سے جو بڑے تھے وہ ہمیں جو نصیحت کرتے ہیں ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، ماں باپ کی یا پیر یا استاد کی نصیحتیں بنیادی طور پر انسان کی زندگی کے لیے تجربات کے طور پر ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی خود ایک مشکل راستے میں چلیں اور پھر آخر میں سمجھ آئے کہ ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر چاہتے ہو کہ ان مشکلات سے نکلا جائے تو پھر اپنے بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کر لیا کرو۔ یہ تجربہ کار بندے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ تجربہ کار بندے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت بھی ہم کر دیتے ہیں۔ بھائی تجربہ کار بندے کا مطلب یہ ہے وہ بندہ جو اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کوتاہیاں کر چکا ہو اور اسے پتا ہو کہ اب میں نے یہ کوتاہیاں نہیں کرنی، کیونکہ وہ کر چکا ہے پہلے۔ اس لیے جب فیکٹری میں کوئی بندہ رکھنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی تجربہ کار بندہ لے آؤ۔ کیوں بھائی ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بہت مرتبہ کوتاہیاں کر چکا ہوگا، کرتے کرتے اب وہ سب سے زیادہ ماسٹر استاد بن گیا ہے۔ اب اسے پتا ہوگا کہ میں نے یہ کوتاہی نہیں کرنی، میں نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ ایک آدمی جب کوئی کام سیکھتا ہے تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں بھائی۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، what to do، اور کام کو سیکھنے میں کیا کام کرنا ہے، یہ ایک پہلو ہوتا ہے۔ اور ایک پہلو وہ ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، بندہ تیوری کے ذریعے سے یہ تو جلدی معلوم کر لیتا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن کیا نہیں کرنا یہ دھکے کھا کے حاصل ہوتا ہے کہ تجربے کار بندے کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے زندگی میں کیا نہیں کرنا، کیونکہ میں نے اس میں بھی نقصان کھایا ہے، اس میں بھی نقصان کھایا ہے، اور یہ بھی سمجھے گا کہ اس میں فائدہ ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہمارے بڑے جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں یہ ان کی زندگی کا 70-80 سال عمر کا نچوڑ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے نچوڑ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تمہارا نقصان ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کے نوجوانوں کی تو حالت یہ بن چکی ہے وہ بات ہماری سنتے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی کہ نوجوان اپنے دوستوں کو زیادہ محبوب رکھیں گے اور اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں گے۔ اور کئی جگہوں پر تو ایسا ہے کہ نوجوانوں نے اپنے باپ سے ایسے نفرت کی ہے جیسے باپ سے نفرت کرنا ہی پاپ ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ جیسے باپ سے نفرت کرو۔ وہ کسی بھی زمانے میں باپ سے محبت کا تعلق رکھتے تھے لیکن اب نہیں رہا۔ آج وہی تصور ختم ہوتا جا رہا ہے میرے عزیز دوستو۔ 2 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ بھائی تمہارے ابو 3-4 مرتبہ اسپتال جا چکے ہیں، خیر تو ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں انہیں 2-3 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے لیکن وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب بھائی کہنے کا؟ آج پھر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور پھر ہاسپٹل گئے ہیں لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک واپس آئیں، تو اس پر یہ مصیبت بن پڑی ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے میرے عزیز دوستو جس کی وجہ سے آج کل کے ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کی سونے کے پانی سے لکھی جانے والی قابل نصیحتیں پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ممبر و محراب سے سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، نہیں بھائی، ممبر کی بات نہیں کر رہا، گھر میں سن کر کہاں عمل کرتے ہیں۔ خاوند بیوی کو منع کرتا ہے کہ تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، کیا وہ سنتی ہے؟ نہیں سنتی۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے، منع کرتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، اس چیز میں تمہارا یہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے، لیکن وہ کیا مانتا ہے بھائی؟ تو یہ کیسی چیزیں ہیں جو بحیثیت قوم اپنے اندر اس چیز کا
بالکل ہی تھوڑا سا بھی توجہ نہیں دیتے کہ ہم نے کتنا بڑوں کی باتوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، اگر آپ چاہتے ہو دنیا میں اعلیٰ شخصیت بن جاؤ تو اپنے جو بڑے ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا لو۔ جب بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے والی صفت ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر جمعہ کے دن ہم سب پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں گے، ہم خیر کی باتیں سنیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ یہ خیر کی باتیں سننے کی صفت ہی ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ آج تو ہر کوئی بندہ بھائی سنانا چاہتا ہے، ہم نے کئی بار تجربہ کر کے دیکھا ہے، تو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے، بتاؤ یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ اتنا بھی صبر ہمارے اندر نہیں کہ ایک بندہ بولے ہم خاموش ہو کر اس کی بات کو سن لیں۔ آج تو نوجوان آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور نئے نئے پلان بنا کر ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کسی نوجوان کا دوسرے نوجوان کو رہنمائی دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی اندھے کو دوسرا اندھا رہنمائی دے کے فلاں راستے سے جاؤ، وہاں پر کوئی گڑھا وغیرہ نہیں ہے۔ جب اندھا کوئی اندھے کی رہنمائی کرے گا، نابینا ایک دوسرے نابینے کی رہنمائی کرے گا تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ گڑھے میں تو گرے گے نا، وہ خود بھی گڑھے میں گرے گا، اس کو بھی گڑھے میں گرائے گا۔ آج کے ہمارے نوجوانوں کی حالت بھی یہی ہے۔ اگر کسی پر نظر پڑے جائے کہ دیکھا ذرا اچھا سا ٹھپا ہے تو کہتا ہے کہ بس ابو مجھے تو اسی سے شادی کرنی ہے۔ تھوڑا سا بس چہرے کا حسن دیکھا، میک اپ شیپ لگا ہوا ہے، لپسٹک وغیرہ لگی ہوئی ہے، اب یہ دیوانہ بنا، اس کا دیوانہ بن گیا اور ابو کو کہتا ہے کہ ابو مجھے شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے۔ تو باپ اس کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا اس کی اتنی تعلیم ہی نہیں ہے اور تیرے ساتھ اس کا جوڑ ہی نہیں بنتا، تھوڑا سا بھی جوڑ نہیں بنتا، مگر وہ سنتا ہی نہیں، وہ یہی کہتا ہے کہ بس ابو جی شادی کرنی ہے تو ادھر سے کرنی ہے ورنہ ساری زندگی کنوارا ہی گزار دوں گا۔ جب ایسی جگہ پر شادی کر لیتے ہیں تو پھر ساری زندگی روتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو ساری زندگی ہمارے لیے ضلالت ہے۔ چنانچہ ہمیں اچھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے چاہیے کہ ہم بڑوں کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں بھائی، اگر سنتے ہیں تو پھر ان پر عمل کیا کریں۔ بعض اوقات ان نصیحتوں کی حکمت کے بعد سمجھ آتی ہے، اس لیے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ اس وقت ہم شارٹ سائڈ کیسا اپنا زندگی کے اندر لائیں۔ دیکھو بھائی، ایک سب سے قیمتی نصیحت جو کہ میں نے اللہ والے سے سنی تھی، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے۔ بس تو اس بات کو آپ حکمت سمجھ لیں کہ بڑے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی نصیحت ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اسی لیے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ تو سب سے دوسری غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی باتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جس دن سے ہم نے اپنے بڑوں کے تجربات سے، ان کی نصیحتوں سے، ان کی حکمت والی باتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تو کامیابی ہمارے لیے ضرور ہوگی۔ اور تیسری سب سے اور زیادہ غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے، دیکھو بھائی ہر انسان گناہگار ہے، کوئی ایسا انسان نہیں جو دنیا کے اندر جو یہ دعویٰ کرے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ ہر انسان خطا کار ہے، میں بھی گناہگار ہوں کیونکہ میں بھی انسان ہوں، آپ حضرات بھی انسان ہیں تو آپ حضرات بھی گناہگار ہوں گے۔ لیکن گناہگار ہونا یہ کوئی معیار کی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی عار نہیں، لیکن گناہوں پر ڈٹے رہنا، ان گناہوں پر استغفار نہ کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ پھر تو ہم ظاہر سی بات ہے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو ہماری تیسری غلطی یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن گناہوں کو استغفار کے ذریعے سے مٹاتے نہیں، توبہ نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ کو استغفار بتانے کے فائدے بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیں جس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ اسی طرح چند دن گزرے تھے کہ بعد میں ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی جاؤ اللہ کے سامنے استغفار کرو، بارش ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر چند دن گزرنے کے بعد ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت بہت غریب ہوں، کوئی عمل بتا دیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے حالات اچھے کر دیں اور مال کی وسعت عطا فرمائیں۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا کہ جی میرا نرینہ اولاد میرے پاس نہیں ہے، آپ کو یہ ایسا عمل بتا دیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دیں۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔
تو ساتھ ہی ایک خلیفہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلا بندہ آیا، آپ نے کہا کہ استغفار کرو. دوسرا بندہ آیا، آپ نے کہا استغفار کرو. یہ استغفار استغفار یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا سب کا ایک ہی جوڑ بنا ہوا ہے؟ کیا سب کے ایک ہی مسائل ہیں کیا؟ حضرت نے جواب دیا کہ میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی، آپ سوال اٹھا رہے ہو، میں تو قرآن کی روشنی میں اللہ کی کتاب سے یہ نسخہ بتا رہا ہوں. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا، اللہ کے سامنے استغفار کرو، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. دلیل قرآن سے. اور آدمی نے گناہوں کی معافی کا عمل پوچھا تھا تو میں نے بتا دیا. اور دوسرے نے پوچھا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کے سامنے استغفار کرو وہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا. ظاہر سی بات ہے انہوں نے سوال ہی بارش کے بارے میں کیا تو میں نے یہی عمل بتا دیا. پھر اسی طرح تیسرے نے کہا کہ میرے لیے مال کی وسعت کے بارے میں کہو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اور آخری بندے کا معاملہ اولاد کا تھا تو وَبَنِينَ اس میں لفظ آ جاتا ہے، میں نے بھی اس کو وہیں بتا دیا. اسی طرح کرتے حضرت نے سارا بتا دیا. تو بھائی دیکھو اس چیز میں کتنی بڑی حکمت ہے. نوٹ کر لو اس عاجز بندے کی یہ نصیحت، ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی تمہارے لیے اس میں سنہرے الفاظ ہوں، تمہاری ساری زندگی بن جائے. سب سے دیکھو، اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو استغفار کر لو. اگر بارش چاہتے ہو، اپنی زمین کو آباد دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے استغفار کرو. اگر مال کی وسعت اور رزق کی وسعت چاہتے ہو تو پھر بھی استغفار کر لو. اگر اولاد چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی استغفار کر لو. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی. حضرت دیکھو حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسا شخص اپنے کسی مریدین کو یہ وظیفہ دے رہے ہیں تو بھائی کم تھوڑی ہوگا. عمل کر کے دیکھو، پھر دیکھو کس طرح تمہاری گاڑی چلتی ہے. ہمارا کام کچھ اور ہو گیا. ہم کہتے ہیں کوئی مولوی صاحب زبان کا پڑھنے کا عمل نہیں بتاؤ. آج جس سے دیکھو وہ عملوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. عملیات والوں کے پاس جا کر اپنا ایمان خراب کیوں کرتے بھائی؟ کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ استغفار کیجئے، پھر دیکھو تمہاری مرادیں کیسی پوری ہوتی ہیں. یاد رکھیں بھائی، عامل لوگ بندوں کو بہت ہی تھوڑا اللہ سے ڈراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارا یہ کام ہوا ہے تو ہو سکتا ہے تمہاری بہن نے کچھ کیا ہوا ہے، حامد نے کچھ کیا ہوا ہے، فلاں بندے نے کچھ کیا ہوا ہے. یوں قریب کے رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر چھپی دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ کرا دیتے ہیں. ان عاملوں کے پاس کیوں بھائی جانا چاہیے؟ یہ تو ایک پیشہ ور ہے. سب کو نہیں کہتا بھائی، کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے بار بار اصلاح پر کام کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف پیشہ ور حضرات ہیں. ان کے پاس جا کر مزید اپنے آپ کو کیوں پریشان کر دیتے ہو؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی مرغا آئے ہم اس کو پھنسائیں تاکہ ہماری گاڑی چلتی رہے. بھائی جن کی خود گاڑی آپ کے جانے سے چلتی ہے وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں آپ آئیں، کسی چیز کے بارے میں ان سے تعویذ گنڈا وغیرہ لیں اور پھر ان کے نذرانے کے طور پر ان کے سامنے کچھ وظیفہ رکھیں تاکہ وہ خود اپنے دن کا گزر سفر کریں. تو پھر ان کو کہاں سے اتنی طاقت آئے کہ تمہاری زندگی کو ساری کو سیٹ اپ کر دیں؟ ان میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی جن کو صحیح معنی کے طور پر دین کا کوئی نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ داڑھی ہے، نہ سنت ہے، نہ پگڑی ہے، پھر وہ کیا تمہاری گاڑی کو چلائیں گے؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم خود ہی تو بیوقوف بن کر ان کے سامنے جاتے ہیں نا. جب کوئی نیا بندہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میرا تو لگتا ہے کہ گھر کے اندر کسی نے کچھ کر دیا ہے. بھائی کیا کسی نے کچھ کر دیا؟ حضرت لگتا ہے کہ میرا کاروبار کس نے باندھ دیا ہے، لگتا ہے کہ میرا رشتہ کس نے باندھ دیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی جنات وغیرہ بھوت وغیرہ آئے ہوئے ہیں. کہاں سے آ گئے بھائی یہ جنات اور بھوت؟ کتنا عجیب معاملہ ہے. قرآن تو رزق کے بارے میں بھائی یہ کہتا ہے کہ وَمَا مِن دَعْبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں جو بھی جاندار چیزیں ہیں سارے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. رزق تو اللہ دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کسی نے رزق باندھ دیا ہے. کہاں سے یہ بھائی اپنا لیا؟ اپنی رائے، اپنے عقل کی کم عقلی رائے. بیٹی کا رشتہ بندھا ہوا ہے، یہ بندھا ہوا ہے، وہ بندھا ہوا ہے. پھر تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا خاصا مرغا پھنس گیا ہے، اب تو اس کو تقریباً 4-5 چکر لگوانے تاکہ گاڑی چلتی رہے، پھر دوسرا آ گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے. میرے عزیز دوستو، اگر آپ اپنے تمام تر پریشانیوں کا حل چاہتے ہو تو تمام پریشانیوں کا حل استغفار کے اندر ہے.
تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی نسخہ ہے، استغفار کرو۔ اللہ کے بندے ہو تو اللہ کی مصیبتوں کو، اللہ کے جو تمہارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک ان میں سے آپ موجود رہیں گے۔ آپ کا استغفار، آپ کی عبادات، تو انشاءاللہ آپ پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، ایک ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم استغفار نہیں کرتے۔ جس دن سے ہم نے استغفار کر لیا، اس دن سے ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اور چوتھی غلطی ہماری یہ ہے میرے عزیز دوستو، ہم دن رات دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے لیتے ہیں، لیکن ان نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ کس طرح؟ دیکھو بھائی، ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے، فراغت کا وقت بھی نعمت ہے، مال نعمت ہے، جوانی نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہیں، پیر ملا، استاد ملا، مرشد ملا، شاگرد ملے، مسجدیں ملی، مدارس ملے، یہ تمام نعمتیں ہیں۔ کس کس نعمت کو گنیں، لیکن ان تمام نعمتوں کی ہم کتنی قدردانی کرتے ہیں، کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے صحیح معنی کے طور پر تو کوئی بندہ اللہ کا ٹھیک شکر ادا نہیں کرتا۔ کبھی آپ پوچھیں تو صحیح نہ کسی سے کہ کام کاج کیسا ہے، تو وہ بھائی کہتا ہے کہ بس بھائی گزارا ہے۔ اب اگر اللہ نے اتنا وسعت دی ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، گزر سفر چل رہا ہے، لیکن پھر بھی کہے گا کہ جی بس گزارا ہے، تو پھر اللہ کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اسی طرح حامد اپنے بیوی پر دیکھو بے تحاشا دولت خرچ کرتا ہو، اور بیوی اپنی ماں کے جب گھر دے اور وہاں پر جا کر رپورٹ دے کہ بھائی بس شوہر کے ساتھ گزارا ہی چل رہا ہے، تو خامد کو کتنا غصہ آئے گا؟ اچھا کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، کپڑے، میک اپ، شیپ اپ سب کچھ لا کر دے رہا ہوں، اسی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میرے جیب میں ایک پیسہ تھیلا بھی نہیں بچتا۔ کیا بھائی، ایک پیسہ بھی تھیلے میں نہیں بچتا، اس کے باوجود بھی یہ مجھ سے خوش نہیں ہے اور کہتی ہے کہ بس یہ گزارا اس کے ساتھ کر رہی ہوں۔ کتنا اس کو غصہ آئے گا بھائی؟ جب دنیاوی اعتبار سے بیوی پر تم نے چند احسانات کیے، اگر وہ انکار کر دے تو تمہارے اوپر غصہ آ جاتا ہے، لیکن تم اللہ کی تمام نعمتوں کو استعمال کرو، اسی کی زمین پر رہو، کھاؤ پیو، پھر بھی اچھا پہنو، اس کا شکر ادا نہیں کرتے تم پھر بھی، تو اللہ کو تو غصہ آئے گا نا۔ پھر تو ساری زندگی اگر سجدے کرتے رہو، اللہ کہے گا کہ بتا کبھی زبان سے بندہ شکر بھی ادا کیا ہے یا نہیں؟ بھائی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں اللہ دیتا ہے، ہماری اوقات نہیں تھی اتنی جتنی اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ برس کا مریض تھا، جلد پر جو سفید دانے بن جاتے وہ برس کے داغ ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے پر برس کے ایسے نشان تھے کہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لوگوں کو دل ہی نہیں کرتا تھا، اتنی کراہت ہوتی تھی، اس کا کام کاج بھی نہیں چلتا تھا۔ تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ سناؤ بھائی کیا حال ہے، کیسا وقت گزر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، بیماری بھی ہے، میں لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں، میرا کاروبار بھی نہیں ہے، اور بہت تنگی کے دن گزر رہے ہیں۔ اس آدمی نے اس برس والے مریض کو ایک دعا دی کہ اللہ تیری بیماری کو بھی ٹھیک کر دے گا اور تجھے رزق کی بھی وسعت دے گا، فراغی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اللہ نے اس کو صحت بھی دے دی اور ساتھ ساتھ رزق کی فراغی بھی دے دی۔ تو اس نے ایک اونٹنی خریدی، اس اونٹنی سے اتنا کام بڑھا کہ وہ 100 کی تعداد سے بھی زیادہ ایک اونٹوں کا ریوڑ بن گیا۔ پھر وہ زندگی کے اندر ٹھاٹھ کے بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ وہی آدمی ایک اور آدمی کے پاس آ گیا، اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا، بالکل گنجا تھا۔ کیا بھائی، گنجا تھا، اس کا بھی کاروبار نہیں چلتا تھا۔ اس نے پوچھا سناؤ بھائی کیا حال والے؟ کہنے لگا کہ جی کیا بتاؤں، بس جہاں جاتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ میرا کاروبار بھی ٹھیک نہیں اور میں بڑی پریشانی میں وقت گزار رہا ہوں۔ اس نے بھی اس سے ایک دعا دی، کہنے لگا کہ یہ دعا اللہ سے مانگ لو، انشاءاللہ کیا بھائی کام ہو جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ جب اس نے یہ دعا مانگی تو اس کے سر پر بال بھی آ گئے، اس کے چہرے پر خوبصورتی بھی آ گئی، ساتھ ساتھ مالی خوشحالی بھی آ گئی، اور اس نے ایک گائے خریدی، اس سے اتنی نسل بڑھی کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں گاؤں کا مالک بن گیا۔ اب اس کا ایک پورا الگ گایوں کا پورا ریوڑ بن گیا۔
پھر ایک تیسرا بندہ تھا، اس کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، نابینا تھا، اس سے پوچھا کہ سناؤ بھائی کیسے تمہاری زندگی گزر رہی ہے؟ کہنے لگا کہ میں کیا بتاؤں، لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے روٹی کھاتا ہوں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ دیکھو بھائی، کچھ لوگوں کا تو یہ پیشہ ہوتا ہے بھیک مانگنا، وہ مجبوری سے بھیک نہیں مانگتے، نہ ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے بلکہ وہ ان کا پیشہ بن چکا ہے، وہ پھر ایسے ایسے ناٹک بنا کر بھیک مانگتے ہیں کہ اگلا مجبور ہو جائے، رونے والی شکل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ 3 دن سے بھوکا ہوں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، نہیں کھایا، میرے بچے بھوکے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ایسی بھی دیکھی نوبت بھائی، ایک دفعہ میں ایک مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، میں گاڑی سے اترا، نیچے مسجد گیا، نماز پڑھا، تو نماز کے بعد ایک ہٹا گھٹا صحت مند آدمی کھڑا ہو گیا اور اعلان کرنے لگا، میں فلاں جگہ سے پنجاب سے آیا ہوں دور سے، اور میری بچی کی شادی ہے، میری بچی کو آپ اپنی بچی سمجھ دیں تو میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ میں اپنے بچی کو شادی کروا سکوں۔ دیکھو بھائی کیسے کیسے بہانے بن گئے، تو لوگوں نے اس کو دھڑا دھک دینا شروع کر دیا، کوئی 50 روپے دے رہا ہے، کوئی 100 روپے، کوئی 10 روپے، کوئی نہیں بھی دے رہا ہے، چلو بھائی جس بات کو لو۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھو میرے عزیز دوستو، کیا یہ اس کی مجبوری تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کو جمع کرنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے؟ اور پھر اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ جہیز دینے کا کیا حکم ہے، کتنا دینا چاہیے کتنا نہیں۔ اگر اس کو صحیح تعلیمات ہوتی، دینے والوں کو اور لینے والوں کو پتا ہوتا، دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جہیز میں کیا دیا، ان کا نکاح کس طرح ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کو بھائی اتنی جہیز نہیں دے رہے، جس پر ہم پھر کیوں لوگوں کو مجبور کریں جا کر مسجدوں کے اندر بھیک مانگے کہ ہمیں دو، ہم اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کریں، اور دینے والوں کی پتہ نہیں کیا نیت ہو، وہ صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور کچھ دے رہے ہیں، کیا معاملہ ہے کیا پتہ ہی نہیں، حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے، تو کیا در در پر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن بات ایک ہی ہے بھائی، ان کا یہ پیشہ تھا، وہ پیشہ ور لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے کسی طرح ان کی جیب کاٹیں، ان کی نظریں جیب پر ہیں، اور وہ مال بناتے ہیں بھائی، بڑے بڑے شہروں کے اندر، کراچی ہے، پنجاب ہے، دوسرے اور دوسرے کوٹیا وغیرہ، ہمارا بلوچستان میں سے جہاں جاؤ آپ کو ہر گلی گلی میں بیکاری بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور تو اور چھوڑو، مسجدوں کو بھی انہوں نے نہیں چھڑا، اب تو بھکاری اس سے بھی اور زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے ناجائز طریقے سے بھیک مانگنا بھی شروع کر دی ہے۔ پتہ ہے وہ کس طرح؟ میں ایک مرتبہ اپنی دکان پر بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا، اس کو ڈول بجانے والا ساتھ تھا، یہ جو نا شادیوں میں بجاتے ہیں ڈول، تو وہ ڈول بجا کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، اور لوگ اس کو 10-10 روپے دے رہے تھے۔ تو میری دکان پر آیا، جیسے آتے اس نے ڈھول بجانا شروع کر دیا، میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ملاٹ ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کو بولو کہ میں نے کب تمہیں کہا کہ ڈھول بجا، میری کون سی شادی ہو رہی ہے، اور میں نے اپنی شادی پر بھی تو ڈھول نہیں بجایا تھا، کیا بھائی میں نے اپنی شادی پر بھی ڈھول نہیں بجایا تھا، اس کو کس نے کہہ دیا کہ میرے جو ہے نا دکان پر آ کر ڈھول بجا دی؟ میں نے کہا چل میرے پاس تمہارے لیے خیر ہے۔ ہاں اگر کسی طریقے سے مانگتا یا خاموش جا کر کھڑا ہو جاتا، سمجھتے تھے بھائی ہم بیکار یہ دے دیں، اللہ کے نام پر دینا ہمیں اچھا لگتا ہے، اور میں اس لیے بھی نہیں بتا رہا کہ میرا یہ عمل بھی ضائع ہو جائے، آپ سمجھے کہ مولوی صاحب ریاکاری کر رہا ہے، نہیں بھائی یہ تو بات کھلی تو پھر زبان پہ آ گئی، ورنہ شوق سے اس چیز کو استعمال نہیں کر رہے۔ دیکھو پھر جب تو بھائی چھوڑو اس بات کو، جیسے تھا ویسے، اب چلتے ہیں اپنے موضوع کو آگے لے کر۔ پھر تیسرے بندے نے جب کہا کہ میں نابینا ہوں، لوگوں سے بھیک مانگتے تھک گیا ہوں، اب کوئی بندوبست ہو جائے، تو اس نے ایک دعا دی، جب اس نے وہ دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ انہوں نے اپنے پیسوں سے ایک چھوٹی سی اچھی نسل کی بکری خریدی، پھر بکری بڑی ہو گئی تو پھر اس نے بچہ دیا، پھر بچوں سے بڑھتے بڑھتے ایک بڑا لشکر بن گیا بکریوں کا۔ بنی اسرائیل کے یہ 3 آدمی اتنے بڑے نواب بن گئے، جب پیسہ آتا ہے تو پھر انسان سہولت پسند ہو جاتا ہے، چنانچہ ان کے محل بن گئے، خوبصورت بیویاں آ گئی، نوکر چاکر آ گئے، پوری لائف ان کی سیٹ اپ ہو گئی، خوب ٹھاٹ کی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر دوست بھی بہت بن گئے، کئی سالوں تک وہ اسی طرح اللہ کی نعمتوں کے مزے لیتے رہے۔ ایک دن وہی بندہ جو پہلے ان کے پاس آیا تھا، آ کر اس نے دعا بتائی تھی کہ یہ کام کر لو، بات یہ ہے کہ میں بہت، پھر وہ ایک فقیر ٹائپ کا آدمی بن کر آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیں۔
ایک وقت تھا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج دیکھو اللہ نے آپ کو کتنا کچھ دیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ ایک وقت تھا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا تو اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ چل بے کیا کہتا ہے، ہم تو خاندانی لوگ تھے، بڑے پیسے والے تھے، ہماری آپ تمیز کے ساتھ عزت بھی نہیں کرتے۔ تو اس نے دھکے دے کر اس کو نکال دیا۔ کیا بھائی، میں تو شروع ہی سے امیر ہوں، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ایسے تھا ویسے تھا۔ تو اس نے جب اس کو نکال دیا، وہ بندہ ناراض ہونے لگا، پھر یہ بیچارہ وہاں سے چل پڑا اور آگے جا کر اللہ سے دعا کی، اللہ جیسے یہ پہلے حال میں تھا اس کو ویسا ہی کر دے، کیونکہ اس نے قدر نہیں کی، ناشکری کی ہے تیری۔ اس کے بعد پھر اس کو ایسی بیماری پڑی کہ اونٹوں کا سارا ریوڑ ختم ہو گیا، وہیں برس والی بیماری اس کو لگی، پھر وہیں زندگی تنگی میں شامل۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرے آدمی کے پاس آ گیا جو گنجا تھا، اس سے کہا کہ جی میں محتاج بندہ ہوں، فقیر ہوں، 3 دن ہو گئے ہیں بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں، میری مدد کریں۔ ایک وقت تھا آپ کے پاس بھی کچھ بھی نہ تھا، آپ ہی میری طرح کنگال تھے، اور آج بہت کچھ ہے تو مجھے کچھ دے دو۔ جب اس بندے نے یہ بات سنی تو اس کو بھی بھائی بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تجھے بات کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، میں نے درختوں سے جا کے پیسے توڑے ہیں کہ تجھے دے دوں؟ میں نے شروع سے لے کر خاندانی بزنس مین ہوں، میں نے ایسی ایسی ڈیلیں کی، اتنا بچایا، پھر میری زندگی سیٹ اپ سے ہوئی ہے، میرے خون پسینے کی کمائی ہے، اور تو کہتا ہے کہ تم پہلے ایسے تھے ویسے تھے۔ تو اس کو بھی غصہ آیا، ناراض ہونے لگا اور کہنے لگا چل بھیکاری دے لے، کوئی پیسے نہیں۔ جب یہ بندہ یہاں سے بھی مایوس ہو کر لوٹا تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اس بندے نے بھی تیری ناقدری کی ہے، جس حال میں یہ پہلے تھا اس کو وہی حالت میں رکھ دے۔ تو بنی اسرائیل کا یہ دوسرا آدمی بھی ویسے کا ویسا کنگال بن گیا۔ پھر تیسرے آدمی کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا کہ بھائی میں محتاج ہوں، غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک وقت تھا آپ کے پاس بھی کچھ نہ تھا، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، نوازا ہے، تو آج مجھے دے دو کچھ کھانے پینے کے لیے، میری مدد کر دو۔ تو اس بندے نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بھائی تم نے بالکل ٹھیک سچ کہا ہے، ایک وقت تھا میں اندھا تھا، میرے در کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، میں لوگوں کے در در پر جا کر بھیک مانگا کرتا تھا، تیری طرح دھکے کھایا کرتا تھا، لیکن آج اللہ نے مجھے دیا ہے، اب میں بنائی سے بھی دیکھ رہا ہوں سب کچھ، آج اللہ نے مجھ پر اتنا نوازا ہے تو میں کیسے اپنے آپ کو ظاہر نہ کروں؟ میرے ان 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہیں، ان میں سے جتنی تمہیں چاہے لے جاؤ، جب اللہ کا نام لیا ہے تو میرے اللہ کے نام پر ساری بکریاں قربان، مجھے کوئی بھی بکری تم سے دور نہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو یہ تو لینے والا تو کوئی عام آدمی تھا نہیں، کہاں کرے گا، یہ تو ایک اللہ کا فرشتہ تھا، اور اللہ نے ان تینوں کا امتحان لیا تھا فرشتے کے ذریعے سے۔ پھر اس فرشتے نے اللہ سے دعا کی اللہ اس کو مزید اور نواز دے اور زیادہ وہ نعمتوں سے مالا مال ہوا۔ تو وجہ کیا بنی میرے دوستو؟ جس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ جس لمحے میں جس حالت میں پہلے تھے اسی کیفیت میں لوٹ گئے، لیکن جس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اللہ نے مزید ان کو اور نوازا۔ دیکھو بھائی، اللہ نے گھر دیا ہے، یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے صحت دی ہے، یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے بیوی دی ہے، یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں سواری دی ہے، یہ بھی نعمت دی ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں پر کوتاہیوں پر پردہ ڈال دیا، یہ بھی نعمت ہے۔ ہم کس کس نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے میرے دوستو، ہماری چوتھی خامی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، اور 5ویں غلطی یہ ہے میرے دوستو، ہم مرنے والے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے، یہ ہماری ایک کمی ہے۔ روزانہ ہم کتنے جنازوں کو اپنے کندھوں پر لے جا کر مٹی کے حوالے کر کے آتے ہیں، قبرستان پہنچاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کبھی یاد ہی نہیں کیا کہ ہمیں بھی ایک دن اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ دیکھو بھائی، روزانہ قبر ہمیں 3 دفعہ پکارتی ہے، میں اندھیرائی کا ایک گھر ہوں، میرے پاس روشنی لے کر آنا، میں کیڑوں مکڑوں کا گھر ہوں، میرے پاس اچھے اعمال لے کر آنا۔ میرا دوستو، ہمیں اسی قبر کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں۔ جو نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفن کر کے آئے پھر بھی انہیں نصیحت نہ ملی، اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے، لیکن پھر بھی زندگی میں تبادلہ نہیں آیا، پھر بھی نہیں سمجھتے کہ ہمیں بھی ایک دن وہاں جانا ہے، تو پھر سمجھتے کہ زندگی کہاں ٹھیک ہوگی۔ اللہ نے دیکھو بھائی مال دیا، اولاد دیا، تو پھر کیوں ان نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہو؟ کیوں اپنی شہوتوں کو پورا کرتے ہو 24 گھنٹے میں؟ کیوں مزے اڑاتے ہو بھائی؟ کبھی تو
اس لیے مجھے ایک بات یاد ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کبھی تو تمہیں بھی اس قبر کے اندر آنا ہے، پھر یہ کہو کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، وہاں یہ معاملہ جب بن گیا تو ساری زندگی تم چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا، مجھے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، کسی طرح ان مرنے والوں سے عبرت پکڑو۔ جب بھی کوئی جنازہ جا رہا ہے نا، تو یہ نہ سمجھو کہ فلاں بندہ جا رہا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ تو میں جا رہا ہوں، کیونکہ ہمیں بھی اسی حالت میں ایک دن جانا ہے، اور کس وقت جانا ہے، کس لمحے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے کہ جو لوگ مر رہے ہیں تو ان مرنے والوں سے ہم عبرت نہیں پکڑتے، ان سے اس چیز کا سبق حاصل نہیں کر سکتے کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ تو یہ 5 سب سے بڑی کوتاہیاں تھیں، اگر ہم ان 5 کوتاہیوں کو دور کر دیں تو ضرور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، یہ ہماری پہلی کوتاہی ہے۔ دوسری کوتاہی یہ ہے، ہم اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور تیسری کوتاہی یہ ہے کہ ہم استغفار نہیں کرتے۔ چوتھی کوتاہی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے۔ پانچویں کوتاہی یہ ہے کہ ہم لوگ مرنے والے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اگر چاہتے ہو زندگی ٹھیک گزرے تو ان 5 باتوں پر عمل کر لو۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت نے جو کچھ کہا سنا، ہمارا آنا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہمیں دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا